رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ تھا آخری مراحل میں ہے، اور 2 دن بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا جو آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آخری عشرے میں ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی عطا فرمائی ہے جو خاص اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو بجا لا کر انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور اپنے لیے وہ اعمال اور وہ نیکیاں اپنے کھاتے میں لکھوا سکتا ہے جو پورے سال نہیں کر سکتا۔ آخری عشرے میں ایک عبادت جسے اعتکاف کی عبادت کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کسے کہا جاتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے تقاضوں کو چھوڑ کر انسان اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں مشغول ہو جائے، پھر وہ مسجد سے اللہ کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ آخری مکمل عشرہ 20ویں روزے کی شام یعنی 21ویں شب جب شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد، اس وقت سے یہ اعتکاف کا عمل شروع ہوگا، اور عید کا چاند دکھنے تک یہ 10 دن بنے یا 9 دن بنے، انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے شب روز عبادت میں مصروف رہے، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور آخری عشرے کے اعتکاف کا تو مستقل معمول رہا۔ ایک مرتبہ اعتکاف آخری عشرے کا نہ ہو سکا تو اگلی دفعہ 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل سنت ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والوں میں سے چند کو اللہ توفیق دے دے، یا کم از کم ایک شخص بھی اگر ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو وہ تمام محلے والوں کی طرف سے کافی ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ محلے میں سے کوئی بھی ایک فرد بھی اگر اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو سارا محلہ گناہ گار ہوگا۔ سنت علی الکفایہ، جس طرح جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر چند مسلمان مل کر جنازہ ادا کر دیتے ہیں تو تمام اہلیان علاقہ کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی جنازے کی نماز ادا نہ کرے تو سارے ہی مسلمان پھر گناہ گار، سارے اس علاقے کے لوگ گناہ گار۔ اسی طرح ہر مسجد میں کم از کم ایک فرد، اور زیادہ سے زیادہ اللہ جتنوں کو توفیق دے، اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے، اور یہ اعتکاف کی بڑی عظیم عبادت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا اعتکاف کرے گا یعنی آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آخری عشرے کا اعتکاف، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب، اس کے علاوہ جو نیکیاں ہیں، اس کے علاوہ اس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ جو وہ اعمال کرے گا، اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار تلاوت، ظاہر ہے کہ انسان 10 دن تک اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے عبادت کے، سوائے ذکر و اذکار کے، سوائے نوافل کے، وہ سارا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس آخری عشرے میں 1 دن کا اعتکاف کرنے کا ثواب، ایک دن کے اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ فرما دیں گے۔ کیا مقصد؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دیں گے۔ 1 دن کے اعتکاف کے بدلے میں اللہ اسے جہنم سے اتنا دور فرما دیں گے کہ 3 خندقوں کے فاصلوں کے برابر، اور پھر فرمایا کہ 1 خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ آسمان اور زمین کے فاصلے کو ہم ناپ نہیں سکتے، اس طرح 3
خندقیں اور 3 مسافتیں اللہ تعالیٰ اتنا دور فرما دیں گے اس کو جہنم سے، گویا کہ یہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت جہنم سے بچا لیتے ہیں، آگے اگر وہ کوئی کوتاہی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت اس اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اسے جہنم سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کا فائدہ ہے، اور اعتکاف کا مستقل یہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان جب باہر ہوتا ہے تو بہت سے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، باہر کتنے شرور ہیں، کتنے فتن ہیں، اور باہر کی چیزوں میں کتنے گناہوں کے اسباب اور ذرائع ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر میں انسان بیٹھا ہے گویا کہ آخری عاشرہ ہے اور وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچ گیا اور یہاں عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی فائدہ فرمایا کہ یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ تو عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی خیر کے کام ہوتے ہیں جو انسان باہر رہ کر ادا کرتا ہے، اس سے تو یہ محروم ہو گیا۔ مثلا کسی کا جنازہ پڑھ لینا، یہ ایک بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اب ان دنوں میں اگر محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور جنازہ ہو رہا ہے تو یہ تو اعتکاف میں بیٹھ گیا تو یہ جنازے کے ثواب سے بیچارہ محروم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ مسجد میں ہیں اور باہر جتنے لوگ جنازے کی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ انہی کے برابر ثواب اس کو بھی مسجد میں عطا فرمائے گا۔ گویا کہ یہ بھی فرض کفایہ جنازے کی نماز سے محروم نہیں، اس کے ثواب سے محروم نہیں۔ اسی طرح عیادت کرنا، کسی کی بیمار پرسی کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بڑی اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ اب باہر رہ کر تو انسان دوسروں کی بیمار پرسی کر رہا ہے، عیادت کر رہا ہے، اس کا ثواب حاصل کر رہا ہے، اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ تو اعتکاف میں بیٹھ گیا، عیادت کے ثواب سے محروم ہو گیا، تو فرمایا کہ نہیں، یہ بھی عیادت کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ باہر لوگ جتنے بھی عیادت اور تیمارداری کر رہے ہیں، اللہ جتنا ثواب ان کو عطا فرما رہا ہے، اعتکاف کی برکت سے بغیر عیادت کی یہ مکمل ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح تعزیت کا کرنا بڑا ثواب ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی اعتکاف میں بیٹھ کر تعزیت کا مکمل ثواب حاصل کرنے والا بنے گا۔ اور دیگر فلاحی کام ہیں، آخری عشرے میں بہت سے مسلمان ہیں جو فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے فلاحی کام، اچھے کام، خیر کے کام، دوسروں کے نفع کے لیے، دوسروں کی غم گساری کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ سارے بڑے عظیم اور خیر کے کام ہیں، یہ بڑی عظیم عبادت خدمت خلق۔ اب یہ باہر والے تو اتنی عظیم عبادت کرتے رہیں گے، یہ تو بیچارہ اعتکاف میں آ کر پابند ہو کر بیٹھ گیا تو گویا کہ اتنی عظیم عبادت سے محروم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ محروم نہیں ہے، باہر والے جتنے بھی خیر کے کام کریں گے، جتنا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما رہا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا کسی بھی طرح کسی بھی خیر سے محروم نہیں ہے، اسے ہر قسم کی بھلائی ملے گی، ہر قسم کی خیر، ہر قسم کا ثواب، ساری نیکیاں بغیر کیے ہوئے بھی اس کو ساری نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اور خود یہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نیکیاں کمائے گا اور ہر نیکی 70 گنا بڑھا کر اس کو اس کا ثواب مل رہا ہوگا، اس کی تلاوت، اس کا ذکر و اذکار، اس کی تسبیحات اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا ادا کرنا، یہ مستقل اس کے لیے اعمال میں اضافے کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ۔ علماء کرام نے لکھا کہ اعتکاف کو معمولی عبادت نہ سمجھیں، اعتکاف گویا کہ اس طرح ہے جس طرح انسان آ کر اللہ کے در پر آ کر بیٹھ گیا یا اللہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا کہ جب تک یا اللہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے یا اللہ میں تیرے در سے اٹھوں گا نہیں۔ اگر دنیا میں کسی کے دروازے پر جا کر ہم بیٹھ جائیں اور منت اور سماجت کریں، التجا کریں کہ آپ جب تک مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں اٹھوں گا نہیں، کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا سنگ دل کیوں نہ ہو، بالآخر وہ بھی موم ہو جائے گا۔ اور یہ تو ہمارے اللہ جو غفور الرحیم ہے، ہمارے اللہ جو اپنے بندوں سے سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں، وہ اللہ جو ہماری توبہ کے منتظر ہیں، وہ اللہ جو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، تو وہ انسان جو اعتکاف میں بیٹھ گیا وہ گویا کہ اللہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اور اللہ رب العالمین
پھر اس پر اپنی شان رحیمی فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں اور اللہ اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ساری چیزوں سے درگزر فرماتے ہیں اور اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں، اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اعتکاف یہ آخری عشرے کا کوشش کرنی چاہیے کہ ہر سال نہیں تو 1-2 سال کے بعد 3 سال کے بعد انسان کوشش کرے کہ ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے۔ دنیا کے مشاغل، دنیا کے فتنے، دنیا میں کتنی ہم گناہوں میں پھنسے رہتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے دامن کو صاف کر لیں گے، پاک کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ لیکن اعتکاف جتنی بڑی عبادت ہے اتنی ہی اس کی نزاکت بھی ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بڑا اہتمام کرنا ہے، آداب کا خیال رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے وہ تمام قسم کی لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے، لا یعنی گفتگو، غیر فضول، غیر ضروری اور فضول گفتگو سے پرہیز کرے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ 4، 6، 8، 10 ساتھی جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وقت گزارنے کے لیے آپس میں گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کام جو سارا سال ہم کرتے رہے، باہر کرتے رہے، یہ روز کی آپس کی گپ شپ، آپس کی مذاق اور آپس کے یہ سارے سلسلے تو ہر دفعہ ہوتے رہے، پورے سال ہوتے رہے۔ یہ 10 دن تو ہم نے اللہ کے در میں، اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نکالے۔ اگر اس میں بھی ہم لا یعنی باتوں میں لگے رہیں گے، آپس میں گپ شپ میں لگیں گے تو پھر ہمارا اعتکاف خراب ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو فضول گفتگو سے بچانا ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اعتکاف میں موبائل کا قطعاً استعمال نہیں کرنا۔ اگر موبائل لے کر انسان اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پھر وہ اعتکاف اس کا نور حاصل نہیں ہوگا، وہ موبائل میں ہی لگا رہے گا۔ بہت ہی مجبوری کے درجے میں اگر کوئی آ کر گھر والوں سے کوئی بات کراتا ہے، وہ بھی مجبوری کے درجے میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مستقل اپنے پاس موبائل رکھنا اور مستقل موبائل میں وقت گزارنا، اس طرح کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اعتکاف کا نور تب حاصل ہوگا کہ اس وقت کو قیمتی بنائے اور عبادت میں وقت گزرے، نوافل میں وقت گزرے۔ جتنے زیادہ نوافل ادا کر سکتا ہے انسان نوافل ادا کرے اور جتنا زیادہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے ذکر و اذکار کرے۔ اور اللہ کا قرآن، رمضان میں اللہ کے قرآن کا ایک الگ نور ہوتا ہے، کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ کوشش ہو کہ جب آرام کا وقت ہے، نیند کا وقت ہے تو نیند کی جائے، اور فارغ وقت ملا، نمازوں سے فارغ، نوافل سے فارغ اور مسنون اعمال سے فارغ، اب اس کے بعد وہ قرآن اٹھا لے۔ قرآن کا عشق رمضان میں حاصل ہوتا ہے، قرآن کا نور اور محبت رمضان میں حاصل ہوتی ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھ کر جب انسان کثرت سے قرآن کی تلاوت میں لگتا ہے تو پھر اسے تلاوت کی حلاوت اور تلاوت کا مزہ اور تلاوت کا نور اور تلاوت سے جو کچھ اللہ کی طرف سے ملنا ہوتا ہے وہ اسے نظر آتا ہے۔ تو اس لیے بھائی ایک تو یہ اعتکاف کا آخری عشرہ آ رہا ہے، اللہ جس کو توفیق دے وہ نیت کر لیں۔ گھروں میں خواتین، اللہ جس کو توفیق دے، گھر کی خاتون بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، ایک الگ سے روم میں ماحول ترتیب بنا لی جائے اور وہاں پر گھر کی خاتون اعتکاف میں بیٹھے اور انہی آداب کا خیال رکھ کر تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی اعتکاف کے یہ سارے فضائل حاصل ہوں گے۔ تو آخری عشرہ 2 دن بعد شروع ہوگا۔ جو بھی ساتھی ہیں، محلے کے ساتھی ہیں یا آپ کے ذریعے سے جو ساتھی رابطہ کر رہے ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ نام لکھوائیں تاکہ ان کے لیے یہاں پر اہتمام کیا جائے۔ انشاءاللہ اتوار کی شام سے یعنی غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کا عمل شروع ہوگا۔ روزہ مسجد میں کھولا جائے گا، گویا کہ 20ویں رمضان کی جو افطاری ہوگی وہ اعتکاف کرنے والوں کو مسجد میں افطاری کرنی ہوگی اور اس کے بعد مستقل اعتکاف کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔